النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ المولى العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی دیر سے آپ اپنے امام صاحب سے بہت ہی اچھی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا والجنا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کافی دیر سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ بڑی تیزی کے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، کر دے اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر۔ اور دیکھیے وعدہ ہرن کا جلد آنا لوٹ کر، ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر۔ حضرت یوسف پہ قرباں ایک زلیخا تھی فقط، مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر۔ اور صبح جب حضرت علی اٹھے تو بولے آج رات کتنی اچھی نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر۔ کہیں سبحان اللہ مصطفیٰ کے نام پر۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا، زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا، کوئی بچہ ننھے علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور جو گھر کا گھر لٹا دے کربلا میں دین کی خاطر، جو گھر کا گھر لٹا دے کربلا میں دین کی خاطر، کسی نانا کا ویسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا والجنا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے گا بھائی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی 28واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، ابھی حضرت نماز کے بارے میں بتا رہے تھے، بہت ہی اچھی گفتگو کیا انہوں نے۔ میں نے سوچا اسی ضمن میں بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، وہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بھائی کو بھی بچانا ہے، اپنی بہن کو بھی بچانا ہے، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے عزیز اقربا رشتہ دار کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ مائک والے صاحب سے گزارش ہے کہ
ٹھیک کر لیں, ڈسٹرب نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے بھائی بہن رشتہ دار اعزا اقربا سب کو بچانا ہے, جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایسا کیجئے درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وجنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باکسوں کو بند کر دیا جائے, ایک ہی کو چالو رکھنے کا, یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں. پڑھیں درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وجنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا مائک پر دھیان نہ دیں, میری آواز پر دھیان دیں بس. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہو رہا ہے, وہ کن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رب بے ایمانوں سے نہیں فرماتا ہے, ایمان والوں سے فرماتا ہے. وہ ایمان والا جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, وہ ایمان والا جو کہتا ہے ہم نبی پر اپنی جان نچھاور کریں گے, وہ ایمان والا جو کہتا ہے ہم اپنے نبی پر جان قربان کر دیں گے, وہ ایمان والا جو کہتا ہے ہم اپنے نبی پر سب کچھ لٹا دیں گے, وہ ایمان والا. اور اس ایمان والوں سے رب فرماتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عالم تصور میں, اب رب سے ہم سوال کرتے ہیں اے مولا پروردگار عالم, اے پالنہار, تو ہی فرما دے, تو سب کا خالق ہے, تو سب کا مالک ہے, پوری کائنات کو تو نے پیدا فرمایا. اے رب ذرا یہ بتا دے کہ جو پوری کائنات کو تو نے پیدا فرمایا, اے پروردگار عالم جو تو نے جو تو فرما رہا ہے, اس کو ہٹائی دیجئے یار. پڑھیں درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وجنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب عالم تصور میں رب تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں اے مولا پروردگار عالم, جہنم سے بچنے کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے اعزا اقربا کو. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. اے مولا پروردگار عالم, جہنم تو ایمان والوں کے لیے نہیں بنایا. اے مولا تو نے تو جہنم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں بنایا ہے. اے پروردگار عالم تو نے تو نبی کے چاہنے والوں کے لیے جہنم نہیں بنایا ہے. اے مولا جہنم تو کفار کے لیے بنایا ہے, جہنم تو مشرکین کے لیے بنایا ہے, جہنم تو غداروں کے لیے بنایا ہے, جہنم تو منافقوں کے لیے بنایا ہے. اے مولا پروردگار عالم جہنم تو کافروں کے لیے بنایا ہے. اے مولا پروردگار عالم پھر ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے؟ اے مولا پروردگار عالم جنت تو نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت بنایا ہے, نبی کے چاہنے والوں کے لیے جنت بنایا ہے. اے مولا پروردگار عالم نبی پر جان نچھاور کرنے والوں کے لیے تو نے تو جنت بنایا ہے. اے مولا جہنم تو کفار کے لیے بنایا ہے, جہنم تو غداروں کے لیے بنایا ہے. اے مولا پروردگار عالم پھر ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے؟ تو جواب ملتا ہے ارے نادا, ہاں سچ ہے کہ میں نے تو جنت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے, جنت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بنایا ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے, نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے, نبی پر جان نچھاور کرنے والا ہوتا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے, وہ غدار نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ تو نمازی ہوتا ہے, نبی کا وفادار ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرات ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تب بھی وہ مسجد سے دور رہتا ہے، جوؤں کے اڈے پہ رہتا ہے. محترم سامعین، کیا آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں؟ چاہے آدمی 100 سال کی زندگی پائے، 50 سال کی زندگی پائے، 30 سال کی زندگی پائے، 20 سال کی زندگی پالے، وہ اس انسان کو 2 ہی کام کرنا ہے زندگی میں. اگر وہ 2 کام کرے گا وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہوا نظر آئے گا. کہیں سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں وہ 2 کام کون سا کام ہے؟ 2 ہی کام کرنا ہے آپ کو. اگر وہ 2 کام کر لیں گے، قسم خدا کی میرا دعویٰ ہے آپ جہنم کی آگ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کون سا 2 کام ہے؟ تھوڑی سی میں تفصیل جاتا ہوں حضرت. 2 ہی کام کرنا ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اسے کہتے ہیں وقت جب ملے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوا. رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے حج کو چلے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوا. دوسرا ہوا حقوق العباد، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرے. مطلب یہ ہوا جو باپ کا حق ہے باپ کو دو، جو بھائی کا حق ہے بھائی کو دو، جو بہن کا حق ہے بہن کو دو، جو پڑوسی کا حق ہے پڑوسی کو دے دو، جو مسجد کا حق ہے مسجد میں دے دو، جو مدرسے کا حق ہے مدرسے میں دے دو، جو ائمہ کا حق ہے ائمہ کو دے دو، جو آپ کے امام صاحب کا حق ہے امام صاحب کو دے دو. یعنی جب ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرتا چلا جائے گا وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہوا نظر آئے گا. 2 ہی کام کرنا ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوا. اور ایک حقوق العباد، ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرنا. لیکن حضرات آج لوگ علماء کرام سے، اپنے مسجد کے امام سے، میں صرف یہی کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر جگہ کی بات کرتا ہوں، کہا جائے کہ اپنے امام سے، علماء کرام سے، اپنے قریب کے علماء سے، اپنے قریب کے مدارس سے رابطہ رکھو، ان سے تعلق رکھو، ان سے محبت کرو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں محبت کریں؟ حضرت اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم علماء کرام سے کیوں محبت رکھیں. آئیے دیکھیے، بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بات بتا دوں پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. بہت بڑا فوائد ہے. اگر آدمی اپنے امام سے محبت کرے، علماء کرام سے محبت کرے، سے بہت بڑے فوائد ہیں، ہے نا. قرآن پاک کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، قرآن پاک کی آیات کریمہ ہے. اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ مکمل قرآن پاک میں 30 پارہ کے اندر موجود ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ. کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ کہتے ہیں ہم کیوں محبت کریں؟ میں کہتا ہوں آپ محبت کریں، اپنے علاقے کے مدارس کے علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے تعلق رکھیں، ان سے محبت کریں. کیوں؟ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کی عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی اتنے پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ کسی کا پسینہ گھٹنے تک،
کسی کا کمر تک، کسی کا گلے تک کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، سب پریشان ہوں گے. لیکن جب سب پریشان ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست. خلیل کی جمع الاخلاء ہے، یعنی دوست کی جمع. گہرے دوست یعنی جسے جگری دوست کہا جاتا ہے، قیامت کے میدان میں وہ بھی ایک دوست کا دشمن بن جائے گا. وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یعنی جس دن ماں بیٹی کا کام نہ آئیں گی، باپ بیٹے کا کام نہ آئے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا کام نہ آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو گہرے دوست ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، وہ بھی بھاگے گا. پھر ہوگا کیا؟ للمتقین، جو متقی ہیں وہ لوگ بھاگیں گے نہیں. ہوگا کیا؟ میدان محشر کو ذہن میں رکھیں آپ. ہوگا کیا؟ دو صف لگے گی، ایک صف جہنمیوں کے ہوں گے، ایک صف جنتیوں کے ہوں گے. جیسے ہی دو صف لگے گی، جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب حکم ہوگا جنتیوں جنت میں جاؤ، تو جب جنتی لوگ جہنمیوں کے آگے سے گزریں گے تو اسی جہنمیوں میں سے کوئی جنتی کو پہچان لے گا اور کہے گا اما تعریفنی ان الذی سقیتک شربۃ فی الدنیا. حضرت آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا. کہیں سبحان اللہ. آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، آپ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں. آپ کو میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا. جیسی جنتی کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، آپ کو میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، اتنا کہے گا تو پھر چاہیے کیا؟ تو وہ کہے گا آج جہنم کی آگ ہماری طرف آ رہی ہے اور آج مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، نفسی نفسی کی عالم میں ہے، آج مدد مانگتا ہوں، آج میری مدد کیجئے. اللہ اکبر. اس وقت وہ جنتی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مولا پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے باری الہ، اس بندے نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، اے مولا پروردگار عالم، وضو کے لیے مجھے پانی دیا تھا، اے مولا آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. تو رب فرمائے گا تو پھر دیکھتا کیا ہے، ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوست بزرگوں، علماء کرام سے محبت رکھیے، علماء کرام سے عقیدت رکھا کیجئے، وقت نکال کر بیٹھیے. حضرت کچھ ہمیں سکھائیے، کچھ ہمیں دین کی باتیں بتائیے. ضرور بتائیں گے، وقت آپ کو نکالنا ہے، 10 منٹ ہی صحیح. حضرت کچھ دین کی باتیں بتائیے، کچھ طریقہ بتائیے، ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ تعلق بھی بنا رہے گا اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجنا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہ کر دو ہی کام کرنا ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا. اور ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرتا چلا جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچتا چلا جائے گا. اور میں نے جو آخر میں بتایا آپ کو کہ اپنے علماء سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے امام سے رابطہ رکھنا، ان سے محبت کرنا. اس نیت سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے محبت کرو کہ قیامت کے دن کام آئے، اس لیے محبت کرو تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. کیونکہ جب آدمی کچھ سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ثواب ہی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے دل میں پکا ارادہ بنا لیجئے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ جانکاری لینا ہے اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اپنے امام سے محبت کیجئے، علماء کرام سے محبت کیجئے، یہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے. محترم سامعین کرام، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، مائک بھی صحیح نہیں ہے اور کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آخری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، نکاح تمام سنتوں میں یہ عظیم سنت ہے نکاح، بے شک اور یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہر انبیاء کرام نے نکاح کیا، بزرگان دین نے نکاح کیا اور لوگوں کو پیغام بھی دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ رب فرماتا ہے اگرچہ کسی آدمی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، ان یکن فقراء، اگرچہ وہ غریب آدمی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی نکاح کرا دو، نکاح کی برکت ہوگی، اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے، تب جب شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کریں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن حضرات، آج کس انداز میں شادی ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت سے آپ نے سنا کس انداز میں آج شادی ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے امام سے رابطہ رکھیے، علماء کرام سے رابطہ رکھیے، تاکہ یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس پر آج لوگ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن کچھ لوگ آج یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تو میں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو آج اس طرح کہتے ہیں کہ قرآن خوانی میں ہم یہ شادی بیاہ میں اگر ہم قرآن خوانی کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہے۔ لوگوں کی سوچ کس انداز کا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس انسان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب پر ایمان اس کا آدمی کا کمزور ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھیں، میں ایک حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد ثانی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم سب کن کی امتی ہیں؟ بتائیں گے ذرا کوئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس دن میرے امتیوں میں 15 خرابی پیدا ہو جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں آ جائے گی، چاروں طرف سے پریشانیاں آ جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وہ 15 خرابیاں کیا ہے، وہ 15 برائیاں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت تباہ و برباد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی امت پر مصیبتیں گھیر لیں گی؟ تو جانتے ہیں نبی نے ایک کے بعد دیگر بتانا شروع کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، جس دن لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لڑکیوں سے ناچ کروائے۔ میرے آقا نے فرمایا، جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں پیدا ہو جائے گی تو چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ اللہ اکبر! یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج دنیا سے جو اچھے لوگ گزر جاتے ہیں، لوگ ان کو آج برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، آج موبائل جیب میں لے کے چل رہے ہیں۔ نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا، آج ایسا ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سڑکوں پر ناچ کروائے، ایسا ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ گنڈوں کی تعظیم کرے، وہ لوگ جسے پہلا کلمہ نہیں آتا، کوئی نیتا آ جاتا ہے، ہم کرسی چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے تعظیم کے لیے، اور امام صاحب آئے تو کوئی دقت نہیں، کوئی بھی عالم دین آ جائے کوئی دقت نہیں۔
میرے دوستو بزرگوں، نبی کی شریعت جن کے پاس ہو، قرآن جن کے سینے میں ہو، اب جانتے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں خیر کرتی ہے، چوٹیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں خیر کرتی ہے، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ماسٹر ہو، کوئی بہت بڑا نیتا ہو، لیکن ان کے قدم کے نیچے، پیر کے نیچے کوئی فرشتہ اپنے پروں کو نہیں بچھائے گا اسی کے قدم کے نیچے جو عالم دین ہے، جو نائب رسول ہے، جو مہمان رسول ہے، ان کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ تو ان کا مقام بڑا مقام ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن حضرات، آج ہم دنیا میں علماء کرام ہیں، ان سے محبت جتنا ہونا چاہیے نہیں کرتے۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد چادر لے کے پہنچتے ہیں، خوب فاتحہ درود پڑھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے دنیا ہی میں محبت کریں تاکہ قیامت کے دن کام آئے، دنیا میں ہی ان سے دعا لینے کی کوشش کریں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2 یا 3 شعر سماعت فرمائے، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہ روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کہ روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے ہیں مصطفیٰ، چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ شکریہ۔ کہ دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے ہیں مصطفیٰ، چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ پڑھ کے درود رات میں سو جاؤ باوضو، سو جاؤ باوضو، کہ پڑھ کے درود رات میں سو جاؤ باوضو، کہ میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، آتے ہیں مصطفیٰ، روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ آخری شعر سے فرمائے ارشاد و عطا کتنے امیر ہو کے طیبہ نہ جا سکے، طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے طیبہ نہ جا سکے، کہ جاتے جاتے وہی ہے جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، بلاتے ہیں مصطفیٰ، روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کہ روزے خدا نے دی ہے،
کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے ہیں مصطفیٰ، چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اشعار بہت ہے، وقت کم ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے کہ خدا نے عرش اعظم پر عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ خدا نے عرش اعظم پر عجب نقشہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہیں دلہن تو کہیں دلہا بنایا ہے۔ یہ دونوں وہیں سے مقرر ہو کے آئے ہیں، خدا نے اپنے قدرت سے انہیں ملایا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں، کیونکہ حضرت وقت ابھی میرا کافی ٹائم بچا ہے، لیکن بہت کم وقت میں کم بات پہنچا کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں ایک مرتبہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک غزوہ خندق ہے، سلمان فارسی کے مشورے سے وہ خندق کھودا گیا تھا۔ 1 مہینہ کافروں سے مقابلہ ہوتا رہا، پیڑ کے پتے چبا کر کھاتے تھے، لیکن ایمان والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ 1 مہینہ تک مقابلہ ہوتا رہا، لیکن کبھی بھاگے نہیں، ڈٹے رہے۔ یہ نبی کے غلاموں کی پہچان ہے، کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ نبی کے عاشقوں کی پہچان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جابر کیا کیا کہ چپکے سے گھر بھاگے، گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ کو سلام کیا، کہیں سبحان اللہ۔ اور زوجہ کو یعنی اپنی بیوی کو سلام کرنا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور میرے صحابہ کی بھی طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج کچھ لوگوں سے کہا جائے، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ کہ نہیں، نبی نے نہیں فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ جس راستے سے گزرتے تھے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ سب کو ادھر دیکھیں، ان کو چھوڑیں، شانتی سے بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھو بیٹھو۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال حضرت جابر فوراً گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، کہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کی شکم میں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ کہا کہ ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، اور ایک سا آٹا ہے، لگ بھگ 4 کلو 100 گرام آٹا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار کر رہی ہوں۔ بکری کے بچہ کو ذبح کر دیا، حکم ہوا کہ آپ آٹا گوندھیں۔ میں جاتا ہوں، نبی کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ جیسی آگے بڑھے، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، جیسی آگے بڑھے زوجہ نے کہا میرے شوہر رک جائیں۔ کیوں؟ کہا کہ سب کو مت دعوت دیجیے گا، بے شمار صحابی رسول ہیں اور کھانا کم ہے، 2-4 آدمی کا کھانا ہے، کیسے کیا ہوگا؟ جانا نبی کے کان میں چپکے سے نبی سے کہنا، حضور آپ چلیں اور 2-4 صحابی کو لے لیں، کہنا سبحان اللہ، آپ چلیں اور 2-4 صحابی کو لے لیں، سب کو مت دعوت دینا۔ اگر سب آ گئے تو کیا کھلاؤ گے؟ مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، غور سے سننا۔ کیا کہا؟ اے میرے شوہر، اگر سب آ گئے تو کیا کھلاؤ گے؟ کھانا مختصر ہے،
دو چار پانچ آدمی کا کھانا ہی ہے، جانا چپکے سے نبی کے کان میں کہنا حضور آپ چلیں اور دو چار صحابہ کو لے لیں. کیا سکھا دیا؟ جانا نبی کے کان میں چپکے سے نبی کو دعوت دینا اور نبی سے کہنا دو چار صحابی کو لے لیں. حضرت جابر فوراً جاتے ہیں، جا کر حضرت جابر فوراً گئے، نبی کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا. اب حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو میرے گھر دعوت ہے، اتنا کہنا تھا. تو نبی نے مسکرایا، فرمایا جابر کیا پکا ہے، کیا کھلانے کی دعوت دے رہے ہو؟ کہا حضور ایک بکری کا بچہ ہے، عمر 6 مہینے کی ہے، میں نے ذبح کروا دیا ہے. حضور اور 4 کلو 100 گرام آٹا ہے، میں نے گندھوا دیا ہے. اتنا کہنا تھا. جابر نے کہا حضور آپ چلیں اور دو چار صحابی کو لے لیں. نبی نے زور زور سے کہا اے میرے صحابیوں سب چلو، جابر نے روٹی کھانے کی دعوت دی ہے. سبحان اللہ. جابر کا چہرہ اترا. اب کیسے کیا ہوگا؟ چہرہ جب اترا نبی سمجھ گئے. نبی نے فرمایا جابر جاؤ، جب تک میں نہ آؤں گندھے ہوئے آٹے کی روٹی مت پکوانا، اور وہ ہانڈی جس میں گوشت پک رہی ہے نیچے مت اتروانا جب تک میں نہ آؤں. حضرت جابر فوراً دورے گھر آئے. گھر آنے کے بعد پھر بیوی کو سلام کا جواب ملا. کہا غضب ہو کے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ نبی سب کو لے کر آ رہا ہے. اب بتائیے اس وقت بیوی ڈانٹے گی کہ نہیں ڈانٹے گی؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ڈانٹے گی نا. اب الٹا پلٹا بولنے لگی، کیا آپ نے سب کو دعوت کیوں دیا؟ تیز تیز بولنے لگی. اب یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ نوجوان جن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ نوجوان جن کے شادی ہونے والی ہے وہ بھی غور سے سنیں، ذرا توجہ دیں. اگر خطا غلطی اگر شوہر سے ہو جائے، بیوی کچھ بولے تو اس وقت خاموش رہنا، یہ صحابیوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت مان کے چلیے بیوی کچھ بول رہی ہے یا ڈانٹ رہی ہے، غلطی ہم سے ہے ایک مثال کے طور پر، اور پھر آپ بھی بول رہے ہیں، لڑائی ہوگی، بات آگے بڑھے گی. نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میاں بیوی آپس میں لڑائی کر رہا ہے، لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، تو شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. وہیں اگر خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میاں بیوی کی زندگی ایک انمول زندگی ہے، اور یہ رشتہ بنا ہے جنت میں. بہرحال المختصر، تو حضرت جابر جب آگے بتایا تو اسی میں جب کچھ بولنے لگی، کہا کہ میری بات تو سنو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کہیے کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے کان میں چپکے سے نبی کو دعوت دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دیا، میں کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا. اب بیوی مسکرا رہی ہے. کہا اب کیوں مسکرا رہی ہیں آپ؟ کہا کہ آپ نے دعوت دیا نبی کو تو نبی ہمارے مہمان ہوئے، اور نبی نے دعوت دیا سب کو تو سب نبی کے مہمان ہوئے. ہم اپنا نبی کو کھلائیں گے اور ہمارے نبی سب کو کھلائیں گے. سبحان اللہ. بہرحال وقت ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو دین صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز